میں نے آپ کے سامنے 13واں پارہ سورہ ابراہیم علیہ السلام، سورہ کا نام خالق نے ابراہیم، سورہ ابراہیم، اس کی پہلی 3 آیات کو میں نے تلاوت کیا۔ ان 3 آیات کی ابتدا میں خالق کچھ ایسے جسے آپ لوگ حروف مقطعات کہتے ہیں، کل حروف 28 ہیں، آدھے کریں تو 14، سارے 14 حروف مقطعات جسے آپ کہہ رہے ہیں حروف مقطعات ہیں۔ 10 اس میں بے نقطہ ہیں، 3 نقطے والے، ایک نون میں نقطہ ہے، 2 کاف کے اوپر نقطے ہیں، 2 یہ کے نیچے نقطے ہیں، ایک درمیان میں نقطہ ہے، جلدی سے ایک درمیان میں نقطہ ہے، اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یعنی خالق نے نون کو کیسا بنا کے درمیان میں نقطہ لگا، کہا یہی میرا مصطفیٰ ہے۔ نون کے درمیان میں نقطے کی کا انا اس کی کل عالمین کی مرکزیت کی طرف اشارہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، نے فرما رہا ہے۔ اس کو مرکز خلق بھی بنایا، ذریعہ خلق بھی بنایا۔ میرے بھائیوں، ہزاروں دفعہ میں کہہ چکا ہوں، جسے خالق نے ذریعہ خلق بنایا ہوتا ہے وہی ذریعہ بقا ہوتا ہے۔ بہت بڑی بات نہیں ہے، یہ ذات پاک ذریعہ خلق بھی ہے، ذریعہ بقا بھی۔ جو انہیں نہیں مانتے وہ باقی رہتے ہی نہیں۔ یہ 14 حروف مقطعات جو آپ فرما رہے ہیں، میں ایک طرف گہری میں کو خالق نے یہ جو حروف نہیں، میں قرآن سے ابھی ثابت کر دوں، یہ نام ہے جو الگ الگ رازوں میں چھپے رکھے ہوئے نام ہیں جس میں راز ہی راز ہے۔ اس راز کو یا اللہ جانتا ہے یا 14 ما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ ان کی تعویلات کو یا اللہ جانتا ہے یا 14۔ اب جو بات ہی 14 ہی کے لیے ہے، امت کیا جانے 14 ہی۔ اب انہیں کو حروف اسماء میں ثابت کروں گا، یہ نام ہیں، اسماء ہیں، اسماء جو اللہ نے اپنی علم کی، ہر طرح کی علم ہے، حکمت ہے، قدرت ہے، قوت ہے، اس میں جتنی فصاحت و بلاغت، علم یعنی علم بیان، علم کلام، علم منطق، علم فلسفہ، کل علوم کٹھے کر کے ان حرفوں کو ملا کے خود اپنے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے یہ نام بنائے۔ اللہ نے ان کے نام بنا کے کہا یہی نام ہی تو میری پہچان ہے۔ ان کو مختلف ناموں میں اللہ تعبیر کر رہا ہے۔
ناموں میں تعبیر کر کے خدا گواہ ہے توحید صرف اپنے کمال کو نہیں، دین کا کمال ایسے واضح کر رہا ہے کہ کسی کو ادھر اعتراض کی گنجائش نہیں۔ جو خالق کا نظام ہے اس میں خالق نے سب سے پہلے جتنی حروف ہے مقطعات، اب یہاں پر سمجھانے کی، جتنی حروف مقطعات والی صورتیں ہیں کل 28 صورتوں میں یہ نام آئے، اسماء مقطعات آئے۔ 25 حروف مقطعات والی صورتیں اللہ نے مکے میں نازل کی، البتہ مکے والوں کو زیادہ بتانا ضروری، تاکہ وہ میرے حبیب سے پوچھے ان رازوں کے کیا نام ہیں۔ جب ان کو سمجھ آ جائے کہ ابھی سورت کو اللہ نے شروع نہیں کیا، پہلے ان میں ان 14 کے نام آئے، تاکہ لوگ بیٹھ کر گھر میں یہ کہیں ان کا نام پہلے آتا ہے پھر قرآن شروع ہوتا ہے۔ ناموں کو اتنا مقدس بنا دیا اللہ نے، اتنا مقدس کہ جب یہ بسم اللہ میں آئے نا، اس میں صرف اللہ نے سورہ توبہ میں اپنے نام کو نہیں ہٹایا، 14 کو بھی ہٹا دیا۔ اگر آپ متوجہ ہیں تو بہت بڑی بات پورے قرآن میں ایک ہے سورہ توبہ جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں تو نماز نہیں ہوتی، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز میں ہم پڑھتے ہیں، واجب ہے پڑھنا۔ اس بسم اللہ کو ہٹا کے اللہ نے یہی سمجھایا ہے جنہوں نے نماز میں بسم اللہ ہٹا دی ہے ان کی نمازیں سورہ توبہ والی ہیں۔ اب یہ سورہ ابراہیم کی پہلی آیت جو ابھی شروع ہو رہی ہے اس کا آغاز ہے الف لام را۔ اب میں تو نوکر محترم ہے خدا کے لیے، اب ذرا سورہ ابراہیم کے حوالے سے، جناب ابراہیم کے حوالے سے مجھے الف لام را کے نام بتا۔ میں آگے نہیں چلوں گا جب تک آپ نہیں کہیں۔ سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئیے؟ کوئی آواز آئی ہے؟ میں تو نہیں آئی، میں نے سن لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک لفظ مقتل تھی، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اولو العزم رسول بھی ہیں، دیکھیں عبد بھی ہیں، خلیل بھی ہیں، 5 عہدے ہیں مگر امامت نہیں بھی۔ جناب ابراہیم کا امتحان لیا، امتحان میں ہو گئے پاس۔ جب پاس ہوئے تو اب اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے سے مراد اسم فاعل ہے، اب تو ہمیشہ کے لیے امام رہے گا۔ امام بنا کے نا جو ہی امام بنے، اب
جناب ابراہیم نے جو پہلی طلب کی، پہلا چاہت ظاہر کی طلب کو سامنے کیا، وہ یہی تھی، قال ومن ذریتی، اے اللہ میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ خوش ہو ذرا، خوش ہو۔ بعد دنیا میں کوئی بات نہیں مانگی، صرف یہی مانگی، قال ومن ذریتی، میری ذریت کو بھی امام بنا دے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری دعا ہے قبول، میں نے بنا دیا ہے، خبردار یہ بنانے میں شرط یہی ہے، اعلان یہی ہے، بنانے کا اعلان، بنانے میں اعلان یہی ہے، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالمین کو یہ عہدہ نہیں ملے۔ ایسے ترجمہ یہی ہے، ظالمین کو عہدہ نہیں ملے۔ اب جناب ابراہیم کی تمنا کیا ہے؟ قال ومن ذریتی، جواب دے دیا سید صاحب نے، خیال آپ نے دیا، جیسے دیا اچھی بات۔ قال ومن ذریتی، جب ذریتی کہا تو اب اللہ نے اسی ذریت کو ان الف لام را اسماء مقطعات بنا کے سورہ ابراہیم کو شروع کیا۔ اب خالق فرما رہا ہے الف لام را، اب الف لام را سے کیا مراد ہوا؟ آل رسول، آل رسول، اس آل رسول کو دیکھیں، آل رسول آل رسول، دین ممتاز ہو گیا آل رسول، نہیں سمجھ آل رسول، تحت رسول نے جاتے ہوئے آخر میں یہی فرمایا تھا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو برابر کی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ، کتاب اللہ ہے، وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اللہ کی کتاب ہے، اور اطرت، وَإِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، اطرت کا بیان ایک ہے اہل بیت، کیا مطلب ہے؟ جو اہل بیت ہے میرے وہی اطرت ہے، جو اطرت ہے وہی اہل بیت ہے۔ اطرت کی لفظ لگا کے آل رسول کو بالکل خالص و ممتاز کر کے بتایا کہ اطرت وہ لفظ ہے جس میں ازواج آتی ہی نہیں۔ اطرت کی لفظ میں ازواج خارج ہو، کیا ہوا؟ اطرتی اہل بیتی ما التمسکتم بہما، ایک بات سنو، ما التمسکتم بہما فلم تضلوا بعدی ابدا، اگر تم نے ان دونوں سے تمسک رکھا، ایک سے نہیں دونوں سے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد ہرگز 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 گمراہ نہیں ہو، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے، اگر دونوں سے تمسک رکھا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اگر اجازت دے تو میں ایک جملہ یہی ضرور کہہ دوں، اگر تم نے دونوں سے قرآن اور اطرات اہل بیت سے تعلق رکھا، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب میں جملہ کہوں جو ان دونوں کو مان لے وہ گناہگار تو ہو سکتا ہے مگر گمراہ نہیں ہو۔ اب ایک کو نہیں دونوں کو، اب اللہ نے الف لام را، 1400 سال سے آپ سارے حروف مقطعات کہتے چلے آئے، آج کی رات تک میں یہ بحث میں اور قرآن پاک کی اسی آیت کے حوالے سے بھی یہ بتانا چاہتا ہوں دلیل کے ساتھ کہ یہاں
الف لام را سے مراد جیسے ہم لکھتے ہیں الف لام را، بس تمام کا ترجمہ یوں ہی حرف نیچے لیں گے، کوئی ترجمہ نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ الف لام را کیا ہے؟ اسماء مقدرات ہے، اسماء ہے، حروف نہیں، نام ہے، حرف نہیں۔ اچھا اس کے بعد دیکھیں، پہلی بات حروف ہمیشہ ملانے کے لیے آتے ہیں، جتنی 10 حرف ہیں حرف عطف جسے کہتے ہیں یہ جمع کے لیے آتے ہیں، ملانے کے لیے آتے ہیں۔ جہاں یہ حروف مقطعات یہ اسماء مقطعات آئے ہیں آگے یا تو آیت مکمل ہو گئی، آیت مکمل ہونا دلیل ہے کہ سانس توڑ دو، سانس توڑنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جو کہنا چاہتا ہے اسے مکمل کہہ دیا۔ جو فرمانا چاہتا ہے اس کا فرمان مکمل ہو گیا۔ یہ جو الف لام را ہے یہ 5 مرتبہ قرآن میں آئے ہیں۔ اس الف لام را کے بعد جا کے قرآن میں دیکھیں لکھا ہوا ہے آگے کاف، کاف پہ کاف کاف دونوں کا کاف، کاف مانے وقفہ، کاف مانے رکنا۔ صلوات پڑھ دیں کیا کاف مانے سانس توڑنا، معلوم ہوا اللہ نے مکمل بات کہی۔ الف لام را بات کہتی ہے، الف لام را کے بعد میں دوہرا دوں، الف لام را کے بعد 5 صورتوں میں یہ الف لام را آیا۔ پریشانی ہونا، پریشانی کیونکہ اسی طرح بحث کریں گے تو بات سمجھ جائے۔ پہلی یہی صورت ہے جو ابھی صورت میں نے پڑھی ہے، الف لام را، سورہ ابراہیم 13واں پارہ۔ اس کے بعد آیا ہے الف لام را کتاب، الف لام را کے بعد ایک کف کے بعد لفظ کتاب ہے، کتاب۔ نمبر 2 الف لام را سورہ یونس، الف لام را یہاں آیا ہے تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یوسف الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ الف لام را پہلا ترجمہ میں کرتا تاکہ بات واضح ہو چکا۔ الف لام را تلک پہ میں بحث کروں گا، تلک آیات الکتاب الحکیم، کوئی آیات کتاب ہے حکمت والی، یہ اس حکمت والی کتاب کی آیات ہے۔ الف لام را آیات کس کی؟ آیات الکتاب الحکیم، کوئی کتاب حکیم ہے، حکمت والی کتاب ہے، حکمت والی کتاب ہی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ کتاب ہے جس کتاب کی یہ آیات۔ نمبر 2 الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ الف لام را اسماء مقطعات جو بیان دینے والی کتاب کی آیات ہیں۔ کوئی بیان دینے والے ہیں جن کی جسے اللہ نے کتاب کہا بشرے اس کی یہ آیات ہے۔ تو جب یہ کتاب کی آیات ہے، آیت ہے، حرف نہیں، کتاب حکیم کی آیات ہے، کتاب مبین کی آیات ہے۔ پھر سورہ حجر 14ویں پارے میں فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ الف لام را تلک آیات الکتاب یہ کتاب وجودی کی آیات بھی ہیں اور قرآن ہے بیان دینے والے۔
آنے والے قرآن. تو اب یہ حروف کی طرف اشارہ نہیں، اسماء کی طرف اشارہ. بے شک بے شک. جو اعتراض ہوں جان لکھتے ہاں بیٹا دیکھتے بھی جائیں لکھتے بیٹا طبیعت ٹھیک نہیں ہے نہیں کر رہے ہیں. چونکہ یہ ابھی سے غور سے سنیں گے، یہ اہم معاملہ ہے. 1300 سال کے بعد اب ایک نیا نظام دیکھیں، یہ کسی پہلے کسی نے نہیں کہا. میں کہتا ہوں یہ اسماء مقطعہ، یہ 14 کے مختلف نام ہیں جو ہر سورت کا عنوان بنی. سورت بعد میں شروع ہوگی، 14 کا نام پہلے. اچھا یہ ہو گیا. اب پھر ایک اور ہے اس میں سورہ ہود میں الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. وہاں کتاب دو دفعہ آئی، الف لام را کتاب. تلک آیات الکتاب الحکیم کتاب المبین. کتاب آیات الکتاب و قرآن المبین میں تلک آیا. تلک، یہ دل کا اس میں اشارہ ہے. ذالکہ بھی اس میں اشارہ ہے. نہیں سمجھ میرے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب. جب الف لام میم کا آیا تو وہاں مذکر کی ضمیر تو معلوم ہو گیا الف لام میم سے مراد کون ہے؟ آل محمد. دیکھیں اب دل کا اشارہ ہے مؤنث کی طرف اور الف لام را میں دل کا آیا ہے، 3 دفعہ آیا. یہ دل کا آنا دلیل ہے کہ الف لام را کی مادے نہیں کوئی مصدور، اسی مصدور میں فاضل ہے. سمجھ آ گئی؟ جائے الف لام سمجھ آئے تھوڑا سا الف لام میم. اب جو میں بحث کروں گا یہ سیوطی میں، بیضاوی میں، زمخشری کی کشاف میں، جلالین میں ساری بحث موجود ہے جو میں کرنے لگا. الف لام میم آیت ہے. آیت آپ نے دیکھا ہوگا الف لام کے اوپر لا نہیں لکھا ہوا. الف لام میم گول آئے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے مکمل بات کہہ کے آیت ہی مکمل کر. الف لام میم کون ہے؟ آل محمد. ٹھیک ہے، یہ بیسا الف لام میم. یہ جو ذالکہ ہوتا ہے یہ اس میں اشارہ کہنا. یہ ساری بحث لکھی ہوئی ہے خدا کے لیے، جا کے دیکھیں، میں نے نہیں لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب اشارہ آتا ہے تو اشارہ ہمیشہ پیچھے جاتا ہے، اس میں اشارہ آگے نہیں جاتا. جب جو جا رہا ہے وہ اسم ہے، جس کی طرف جائے وہ حروف ہو گئے. ذالکہ اس میں اشارہ. اب جس کی طرف مشار الیہ کون ہے؟ ذالکہ کا مشار الیہ پیچھے ہو گیا. تو ذالکہ سے ذالکہ سے پیچھے کیا ہے؟ الف لام میم. پھر بناؤ نا ذالکہ کیا ہے؟ پیچھے جاتا ہے. ذالکہ الف لام میم آل محمد. ذالکہ یہ کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں. کچھ آدمی حضرت چاشنی پیا لیکن آل محمد وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. تو ذالکہ کا اشارہ جاتا تھا پیچھے.
सारू खुदा दुआ सारू यार मैं लिखी है सारू ने कहा है अगर हम जालिका को पीछे अलिफ लाम मीम को मुब्तदा बना के जालिका को खबर बनाते हैं तो फिर आले मोहम्मद तो आ गए कुरान में। अगर वो आ गए फिर हमारा क्या बनेगा? समझना है। अगर इसका तोड़ हो जो मैं कह रहा हूँ मेरे सामने पेश किया जाए हम उनका तोड़ को भी तोड़ देंगे। जालिका किताब अलिफ लाम मीम वो किताब है, लिहाजा उन्होंने कहा कि इस जालिका को आगे लगा। अब जालिका को यह मुब्तदा किताब को खबर बना के जालिका किताब को आगे लिख दिया कुरान। ये किताब या वो किताब क्या है? कुरान। जालिका को आगे कर दिया वो किताब। इसको हमारे मुफस्सिरीन ने भी गौर नहीं फरमाया, उन्होंने भी यही लिख दिया ये वो कुरान किताब है जिसमें शक नहीं। उन्होंने आले मोहम्मद है अलिफ लाम मीम का तर्जुमा ही नहीं किया। हालांकि तर्जुमा ये बनता मेरी समझ आनी ये बनता है कि अल्लाह फरमा रहा है अलिफ लाम मीम आले मोहम्मद वो किताब है जालिका किताब ला रैब फीह है जिनमें शक नहीं है हुदल लिल मुत्तकीन। ये आले मोहम्मद हिदायत है मुत्तकीन के। उसके जाने में बहुत बड़ी बात है। हुदल लिल मुत्तकीन ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब यहाँ अगर हिदायत के लफ्ज कहीं तो मैं एक जुमला कह दूं यहाँ का हिदायत है मुत्तकीन के लिए। इन्होंने बनाया हिदायत का मरकज किताब किसको का? कुरान। मैं कह रहा हूँ ये किताब से मुराद मोहम्मद वाले मोहम्मद है, किताबें वजूदी है, इनमें कोई शक नहीं। जालिका पीछे जा रहा है, वो जालिका अलिफ लाम मीम की को तशरीह कर रहा है कि अलिफ लाम मीम वो किताब है जिसमें शक नहीं है। इन्होंने अलिफ लाम मीम को अलग कर दिया, अभी फैसले करें, अलग करके जालिका किताब को आगे लगा। ये किताब यानी कुरान वो है जिसमें शक नहीं। आगे अल्लाह ने कहा हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। अब देखना है हिदायत की है दो किस्म। एक हिदायत है राह दिखलाना, अराअतुत तरीक राह दिखाना। एक दूसरी हिदायत है ईसाल इलल मतलूब मंजिल तक पहुंचाना। जिन्होंने इसका तर्जुमा कुरान किया है, कुरान सिर्फ राह दिखाता है, मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मंजिल तक नहीं पहुंचाता। कुरान के पास फकत कौल है, अमल नहीं। कहता है अमल करके नहीं दिखाता। इसकी मिसाल मैंने यहाँ कई दफा दी, अब भी मैं देता हूँ। देखिए कुरान क्या है? राह दिखाता। ठीक है, मोहम्मद वाले मोहम्मद वो है राह भी दिखाते हैं, मंजिल तक भी राह भी दिखाते, मंजिल तक भी पहुंचा। जब हिदायत की दो किस्में है, एक है राह दिखाना। अब ये राह दिखाना है कुरान की हिदायत। कुरान की हिदायत है राह दिखाना। आले मोहम्मद की हिदायत है राह भी दिखाना, मंजिल तक भी पहुंचाना। अगर सिर्फ हम इस किताब का तर्जुमा यही करें कुरान ही हिदायत है, तो कुरान की हिदायत एक होगी, सिर्फ राह दिखाने की, मंजिल तक पहुंचाने की नहीं। ये राह दिखाना। अब आपको कोई कहता है मुझे आगे जाना है किसी मंदिर में, तो वो साहब कहते हैं ये रास्ता है, ऐसे चले जाए, फिर रास्ता मुड़ेगा, फिर राह मुड़ेगी, फिर मंदिर आ जाएगी। अब जो वो जा रहा होगा
اس کی نظر راہ پر ہوگی. اگر راہ گم ہو گیا تو پھر گمراہ ہو سکتا ہے. راہ گم ہو گیا ایسے میں دیکھا پھر تو ظاہر ہے گمراہ کے معنی یہ ہے کہ راہ نہیں ملے گی. میں یہ کہہ رہا تھا آپ دوسرے معنی میں نہ لیں. راہ گم ہو گیا, گم ہونے کا امکان ہے. اب جو آپ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آؤ جی میں نے منزل دیکھی ہے, آپ کو وہیں پہنچاتا تھا. اب وہ آگے ہوگا, آپ پیچھے ہوں گے. اب آپ کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی, کتاب میں راہ دکھانا بھی ہے اور منزل تک پہنچانا بھی. منزل تک پہنچانا ہے. اب علم کلام منطق فلسفے سے بحث کی آسان, لیکن اتنا آسان نہیں. آپ سمجھ میں اسے یاد کر رہا ہوں کہ اب جو کچھ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ اسماء ہے, حرف نہیں, دلیل تو مجھے دی اور دینی بھی قرآن سے. اب جناب یہاں صاحبان بصیرت مجھے آپ کو دیکھ کے ہمت ہوئی. یہ باتیں عام لوگ سنتے ہی نہیں, کیونکہ خوش میں نہیں سنتی. جہاں سے تار ملے اس کو بلا, اب کیا کریں, یہ ہے ہی خوش کا. دیکھیں اب اللہ نے اب بحث کرتے ہیں. الف لام را کف کتاب, الف لام را کتاب, ترجمہ کیا بنے گا؟ الف لام را کتاب ہے. یہ بنے گا کہ الف لام را آل رسول, آل رسول کتاب, آل رسول کا خیال کریں, آل رسول کتاب ہے. الف لام را کتاب, کاف ساس توڑ دی, الف لام را ساس توڑ دی, الف لام را ساس توڑ دی. الف لام را کوئی مکمل جملہ ہے جو اللہ نے فرما دیا, جسے ہم نے کہا وہ ہے آل رسول. آل رسول کتاب ہے. انہوں نے کہا الف لام را, نیچے لکھ دیا الف لام را. انہوں نے کہا نہیں, یہ جو کتابن ہے نا, کتابن, اس سے پہلے مبتدا حاضہ چھپا ہو. خیال کریں جب نقطہ سمجھتے حاضہ, یہ حاضہ مبتدا ہے, کتابن خبر ہے. الف لام را سے کوئی کر نہیں. یہ سیوطی نے اس پہ بحث کیا, بیضاوی نے اس پہ بحث کیا. بحث لغت کی سے پوری لغت پورے قرآن کی لکھ چکا. انہوں نے کہا حاضہ کتاب, الف لام را کا ذکر ہی نہیں کیا, اس کا ترجمہ یہ کیا یہ کتاب. اب جب کہا نا یہ کتاب, آگے لکھ دیا قرآن. حاضہ کتاب, یہ کتاب. حاضہ مقدر کیا, چھپا ہوا کیا. جب چنگی لگتی تھی لغت آپ کی ہے نا, میری کسی کی نہیں ہے. لغت لکھی ہوئی وہی پر انہوں نے خود کہا کہ چھپا ہوا ہے. یہ سیوطی کی میں بات کر, بیضاوی کی بات کر, جلالین کی بات کر. حاضہ چھپا ہوا ہے
لہذا ہاذا مبتدا کتاب اس کی ہو گئی خبر یہ کتاب، انہوں نے اس کتاب کو لکھ دیا قرآن، یہ قرآن۔ اب ہمارا موقف ہے کہ یہاں ہاذا چھپا ہوا نہیں ہے، الف لام را جو موجود ہے۔ الگ سے اللہ جب لکھ ہی یہی رہا ہے تو وہاں ہاذا چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آل رسول وہ کتاب ہے، آل رسول وہ کتاب ہے، جب آل رسول وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہاں ہم نے کتاب سے مراد آل رسول کیا، ترجمہ کر دوں، آل رسول، اللہ کہہ رہا ہے آل رسول وہ کتاب ہے، کتاب وجودی علمی وجودی کلی ہے۔ ادھر تو ابھی بحث کریں گے۔ آل محمد وہ علمی کتاب کلی ہے، انزلناہ الیک، حبیب ہم نے تیری طرف یہ کتاب نازل کی، یاد کرائے، انا انزلناہ الیک، تیری طرف نازل کی ہے، کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ تو قیامت تک لوگوں کو نکالے ظلمتوں سے نور کی طرف۔ ظلمتوں سے نور کی طرف وہی نکالے گا جس کی ہدایت کامل ہوگی۔ اگر فقط قرآن میں قرآن راہ دکھاتا ہے، منزل تک نہیں پہنچاتا، آل محمد راہ بھی دکھاتے ہیں، آل محمد راہ بھی دکھاتے ہیں، منزل تک بھی پہنچاتے ہیں۔ اب ہدایت وزنی کس کی؟ محمد و آل محمد کی، لہذا یا ہاذا کو مبتدا بنا کے چھپا کے ضرورت ہی نہیں، ضرورت نہیں، جب الف لام را پیچھے موجود ہے ضرورت نہیں اس پر۔ تو اب ترجمہ یہی ہوگا، آل رسول وہ کتاب ہے، لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، آل محمد کے رب کے اذن سے کو ہدایت کر کس کی طرف؟ الی صراط العزیز الحمید، جو راستہ اس اللہ کا ہے جو عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ حمید وہ ہے کہ جس کی حمد کی ہے، پھر مانو جن کا الف لام را میں ذکر ہے یہی تو حمد کرنے والے تھے، انہوں نے حمد کی، وہ محمود کہلایا۔ جہاں انہوں نے حمد کی اس کا نام ہے مقام محمودہ۔ محمد و آل محمد نے حمد کی، وہ کیا بنا؟ مقام محمود۔ جناب علی صحیفہ الویہ میں یہی فرماتے ہیں، الحمدللہ، حمد ہے اس اللہ کی، الف لام حمد پر جنس کا ہے، جن سے حمد ہے اس اللہ کے لیے، اول محمود و آخر معبود و اقرب موجود، حمد ہے اس اللہ کی جو پہلا محمود ہے۔ اگر نہیں سمجھ آئی، جب وہ محمود پہلا ہے تو پھر یہ ہے جو پہلے حمد کرنے والے۔ حمد کرنے والے کون ہے؟ جنہوں نے حمد کی، انہوں نے وہاں حمد کی، وہ محمود کہلایا۔ ہم سے بھی ایک دلیل مل گئی اس کی کہ یہ اسماء مراد، عزیز غالب ہے اور حمید ہے، عزیز بھی ہے حمید بھی ہے، اول معبود و آخر، اول محمود و آخر معبود، پھر دلیل مل گئی۔ وہ آخر معبود بھی ہے، کیا اول معبود نہیں ہے؟ جب اللہ اول معبود بھی ہے، محمود ہے اول، تو بھی انہی کی طرف اشارہ، آخر معبود ہے۔ کیا معنی ہوئے؟ جب تک وہ معبود رہے گا، یا ہے ایک عبد کا رہنا واجب، وہ عبد ہی مانے زمانہ،
ہدایت کرتے ہیں لوگوں کو نکالے ظلمات سے نور کی طرف، کس راستے کی طرف؟ الی صراط العزیز الحمید، ان کی راہ ہی اللہ کی راہ، اللہ الذی، وہ اللہ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان اسی کے لیے ہے۔ اگر ساتھی آیت ملی ہوئی ہے، وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اب جنہوں نے ان کا انکار کیا انہیں کے لیے عذاب شدید۔ بتائے وہ حروف ہے یا نحو ہے؟ جن کے لیے عذاب بہت ثقیل ہوتی ہے۔ بس کتاب کیا ہوتی ہے؟ ابھی موضوع آپ سنیے، یہ باتیں سنیں گے، میرے بات سنیں گے، میں حقیقت سمجھیں گے۔ کتاب کا تصور آپ کے پاس آئے گا؟ کتاب، یہ جو کتاب ہوتی ہے نا، کتاب بھی ایک وجود ہے۔ ہر وجود کے چار وجود ہوتے ہیں، لیکن ٹیپ ہو رہی ہے میری، بہت اچھی ہے، میں خود پابند ہو رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کتاب وجود کی چار قسمیں۔ ایک ہوتا ہے وجود لفظی، جس کو کہتے ہیں ملفوظی، یہ میں بول رہا ہوں، یہ جو لفظ بول رہا ہوں یہ بھی وجود ہے، وجود ملفوظی۔ تم گھبرانا نہیں، میں پتہ ہے کل تجھے تھوڑے آؤ گل کم دی جائے ابھی میں جب آپ کو نتیجہ دوں گا نا پھر آپ کو پتا لگے گا کہ بات کہاں سے کہاں تک۔ خدا کے لیے باتیں مشکل ضرور، ہمیں بھی دقت ہوتی ہے، آپ خوش نہیں ہوتے، چہرے جب دیکھ کے میں پریشان ہو جاتا، آپ کی پریشانی میرے اوپر آ جاتی، بولا میں سنا تو اچھی شاید۔ اب کتاب، ہر شے کے چار وجود، کتابیں پہلی ہے وجود ملفوظی لفظی، نمبر دو وجود کتبی مکتوبی کتبی، یہ بھی وجود ہوتا ہے، وجود کتبی۔ تیسرا ہے وجود ذہنی، چوتھا ہے وجود عینی۔ ہر وجود کے چار وجود، دنیا سنتی ہے، جب چار وجود ہیں، لفظ کتاب الف لام را کو اللہ نے کتاب کہا، کتاب ہے۔ جب کتاب ہے تو کتاب جو ہوتی ہے نا میرا بابا، اللہ نے جن کو لکھی ہوئی کتاب دی ہے، یہ علم کا پست ترین درجہ ہے، لکھی ہوئی مکتوبی، چونکہ جو کتاب ہوتی ہے، میری پہلی لفظ تو ہی پریشان کتاب علم علم اشیاء کی، جو کتاب ہوتی ہے علم اشیاء کی، یہ کتاب وجود کتبی کو حاوی ہوتی ہے، کسی دوسرے وجود کو نہیں۔ جو لکھا ہوا وجود ہوتا ہے سیانے ہوتے ہیں، لکھے ہوئے وجود کو کیا ہوتی ہے؟ حاوی ہوتی ہے، نہ وجود حقیقی کو ہوتی ہے، نہ وجود ذہنی کو ہوتی ہے، نہ وجود خارجی کو ہوتی ہے، ایک ہی وجود کو ہوتی ہے جو ہوتا ہے وجود کتبی۔ وجود کتبی حقیقی ہے ہی نہیں، وجود کتبی جو ہے یہ تو ایک مجازی اصل کی وجہ سے ہے،
اگر حقیقی نہ ہوتا نہ کتبی ہوتا، نہ ذہنی ہوتا، نہ ملفوظی ہوتا۔ حقیقی وجود کی وجہ سے ہے وجود کتبی۔ یہ لکھا ہوا وجود، یہ وجود کتبی جو لکھا ہوا ہے یہ کس کی وجہ سے؟ وہ جو حقیقت میں ہے اس کی وجہ سے۔ یہ ایک کتاب جو ہوتی ہے صرف وجود کتبی کو حاوی ہوتی ہے۔ علم ہوتا ہے کتاب میں فقط وجود کتبی کا، نہ ذہنی کا ہوتا ہے نہ حقیقی کا ہوتا ہے۔ چونکہ وجود حقیقی کا تعلق ذات عالم سے ہوتا ہے، کتاب سے نہیں ہوتا۔ حقیقی علم عالم کے سینے میں ہوتا ہے، حقیقی علم عالم کو دیا جاتا ہے، کتاب میں صرف لکھا جاتا ہے، حقیقی نہیں ہوتا۔ گل سمجھ آ گئی؟ تاکہ رات کو پھر آپ ایک دفعہ چائے جا کے پی لی۔ میرا بیٹا یہ بہت مشکل ابھی تو شروع کی نہ بتائے تو میں میرے لیے مشکل آ گئی کہ حکم آتا ہے کہ آپ نے جب تمہیں سمجھا دیا کیوں نہیں لکھواتے؟ ہمیں پیچھے سے ڈنڈا ہے ہم تو سنا ہے۔ اگر آپ پریشان بھی ہوں، یہ پریشان ہونے والی بات نہیں، مجھے نتیجے تک پہنچنے دے، آپ ایسے باغ باغ ہو جائیں۔ علی حق نعرہ چونکہ حقیقی شے کا تعلق ذات عالم سے ہوتا ہے، حقیقی علم عالم میں ہوتا ہے، کتاب میں نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو گن کے رکھا ہے امام مبین۔ اب اگر ہم یہاں کتاب مراد لیں نا الف لام را سے، کتاب کے لوگوں کو نکالیں تو کتاب کے پاس تو صرف وجود کتبی کا علم ہوتا ہے۔ اگر قرآن مراد لیں تو صرف وجود کتبی کا علم ہو، یہ جو لکھا ہوا ہے اسی کا ہی مثال نہیں۔ اچھا چلو، وجود کتبی ہی کا علم کتاب میں ہو، وجود حقیقی کا نہیں۔ اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں الف لام را یہ وجود کتابی مکتوبی نہیں، یہ کتابیں وجودی ہیں، علمی وجودی۔ الف لام را سے مراد حروف نہیں، جسے اللہ نے کتاب کہا۔ کتاب ان کو کہا ہے، آل محمد کو کتاب کہا ہے، نہ کہ قرآن۔ کیونکہ قرآن کی ہدایت کے دائرے میں صرف وجود کتبی آتا ہے، جو کچھ لکھا ہوگا وہی حقیقی ہے، ذہنی ہے، خارجی ہے، وہ تو کتاب میں نہیں ہوگی، لکھا ہوا ہی ہوگا۔ لہذا اس کے پاس کتاب میں ایک حصہ علم ہوتا ہے، عالم میں 3 حصے علم ہوتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو گن کے رکھ دیا ہے امام مبین میں۔ اب ایک بات ہمیں یہ سمجھیں، علی حق نعرہ حیدری نمبر 2، چلو اچھی نہیں لگتی تھی ٹھیک۔
खुदा के लिए ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇਲਮ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ या मुश्किल कुशा अली हक नारे हैदरी। अच्छा दूसरी बहस, किताब में इल्म में कुल्ले शय होता है। किताब में शुक्र है आवाज आई किताब में इल्म में कुल्ले शय होता है। एक होती है कुल इल्म में कुल्ले शय, एक होती है हकीकत कुल्ले शय। बहुत बड़ी बात है, इल्म और हकीकत। इल्म में कुल्ले शय किताब में हो सकती है, मगर हकीकत है कुल्ले शय किताब में नहीं हो सकती। वो हकीकत किसके पास होगी? किताब में लिखा होगा वकुल्ल शैइन आसैना, ये तो लफ्ज़ है, कुल की लफ्ज़ तो यहाँ भी आ गई कि हमने हर शय जमा कर दिया किसमें? इमाम मुबीन में। इसलिए अल्लाह ने इस हकीकत के लिए लफ्ज़ इहसा लिख दिया। इहसा कर दिया, गिन हमने गिन के रख के इहसा कर दिया है। ये इहसा ही हकीकत को जाहिर कर क्या कराए, बड़ी मुश्किल है। एक होता है इल्म कुल्ले शय, एक होती है हकीकत कुल्ले शय। इसलिए किताब से मुराद अगर सिर्फ कुरान लिया जाए तो उसमें इल्म कुल्ले शय होगा, मगर हकीकत कुल्ले शय आलिम होता है, उसके पास होगा। इसलिए जब तक कुरान रहेगा एक आलिम का रहना जरूरी है। अकेला कुरान काफी नहीं। अली हक नारे अब जब आलिम होता है उसके पास इल्म कुल्ले शय भी होता है और हकीकत कुल्ले शय भी होता है। और अल्लाह कह दो जिसके पास इल्म भी हो हकीकत कुल्ले शय भी हो। इसीलिए अल्लाह ने रसूल से कहा, रसूल तू इल्म भी रखता है और हकीकत भी जानता है, सलूनी का दावा तू ना कर, अली से कर। शुक्र है जो मैंने पाकिस्तान में एहसा को मैंने नुमाया किया। एहसा के माने क्या है? गिनती का ज़र्फ, गिनती का ज़र्फ। क्या है? एक होती है गिनती, एक होता है जहां आके गिनती मुकम्मल। अब मैंने कई दफा यहाँ से मिसाल भी दी कि संदूक में कि मेरे पास 100 रुपए हैं, मैंने 100 रुपए आप संदूक में डाले, मैंने एक लिया ना, एक संदूक में डाला। अब संदूक में मैंने नोट डाला, एक कहा, अब संदूक में गिनती भी गई, असल भी गई, और नोट भी गया और गिनती भी गई। नोट असल है, गिनती मिसाल है, असल भी गिनती भी। डालते गए, नाम कहते गए। जब 99 आया ना, 99 मैंने डाला, कहा 99, ठीक है। अब 99 भी गया अंदर और असल भी गई, 100 असल भी 100 भी। मेरे पास सिर्फ गिनती रह गई। इमाम वो है अल्लाह ने गिन के हर शय उसमें ऐसा कर दी है। इमाम के पास गिनती भी है और
وہ ہے امام. اشارہ کر دو خدا کا یہ اب امام سے مراد کتاب لی ہے، یہ درست نہیں لی گئی ہے. کتاب کے اندر صرف علم اشیاء ہوتا ہے، حقیقت اشیاء نہیں ہے. حقیقت اشیاء کس کے پاس ہے؟ ایک شخص ہے، اس نے گوبر پہ پانی ڈالا، کیڑے بن گئے، نکل آئے. جب کیڑے پیدا ہو گئے تو دہلیہ تھا، جو درہم اس کا نام ہے. لوگوں کو کہنے لگا ان کیڑوں کا خالق میں ہوں. تو انہوں بے علم لوگ تھے، انہوں نے کہا ہاں تو ہی خالق ہے. یہ کہتا ہے میرے دل میں خلش تھی، کوئی امام مجھے میری تائید میں کہے. پھر یہ وہی چیزیں اٹھا کے کیڑوں کو امام جعفر صادق علیہ سچے امام کی خدمت میں جب آ کے بیٹھا تو کہتا ہے مولا میں ان کیڑوں کا خالق ہوں. کہتا کہ 3 دفعہ دیکھ کے فرمایا تو خالق ہے؟ اس نے کہا کہ میں خالق ہوں. جب کہا نا اس نے میں خالق ہوں، میرے امام نے فرمایا اگر تو خالق ہے بتا ان میں نر کتنے ہیں مادہ؟ اس میں نر کتنے ہیں اور مادہ؟ کہا بولا میں یہ تو نہیں جانتا، میں خالق کیسے؟ کل سمجھے کہا فرمایا اچھا تو جو کہتا ہے میں خالق ہوں اندازے سے بتا ہر کیڑے کا وزن کتنا ہے؟ مجھے کہا بولا یہ بھی میں نہیں جانتا. میرے امام نے فرمایا اچھا ان کیڑوں کو ان کی زبان میں حکم دو یہ میرے کہنے پہ ادھر چلنا لگ جائے. مجھے کہا مولا میں ان کی زبان ہی نہیں جانتا. میں ایک بات کروں. اب میرے امام نے فرمایا یہی سے سمجھ. امام نے فرمایا سن میں نر بھی جانتا ہوں ان میں مادہ بھی. اور خوش ہو ہر کیڑے کا ہر کیڑے کا وزن بھی جانتا. اگر میں حکم دوں ادھر چلنا بھی شروع کر دیں گے. یہی سے سمجھ جس کا بھیجا ہوا ایسا ہو اس کا بھیجنے والا ایسا. یہ دلیل الہی، یہ توحید کی دلیل بن کے آئے ہیں. الف لام را کتاب نہیں، کتاب سے مراد علمی کتابی وجودی آل رسول.